ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. ایک عورت جو صرف قرآن مجید کے الفاظ سے ہی گفتگو کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں حج عمرے سے فارغ ہو کے واپس آ رہا تھا. ایک درخت کے نیچے میں دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی سواری قریب آ رہی ہے. قریب آنے پر میں نے کہا السلام علیکم، تو جواب میں ایک بڑی عمر کی عورت بولی اور اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. گویا اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا. میں نے پوچھا کہ بڑی اماں آپ یہاں اکیلی کیسے آ گئیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے اور اب اس کو راستے کی تلاش ہے. میں نے پوچھا کہ اماں آپ کدھر سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. میں سمجھ گیا کہ یہ حج عمرہ کرنے کے بعد واپس آ رہی ہے. میں نے پوچھا اماں آپ نے جانا کدھر ہے؟ اس نے کہا ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین. تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے. میں نے بھی شہر جانا تھا. میں نے کہا کہ اماں آپ چلیں، میں آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا ہوں اور آپ کو میں شہر تک پہنچا دیتا ہوں. کہنے لگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم. میں سمجھ گیا کہ بھئی اس نے مجھے دعا دی ہے. میں چل پڑا. اب راستے میں چونکہ راستہ کچھ لمبا تھا تو مجھے عربی کے کچھ اشعار آتے تھے، میں نے وہ پڑھنے شروع کر دیے. جب میں نے وہ پڑھے تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ بھئی اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ لو. کہنے لگے میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب شہر کے قریب پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا اماں اس شہر میں آپ کا کون ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے یہ 4 بیٹے ہیں. تو میں نے اس جگہ پہنچ کے جہاں قافلے اترتے تھے ان بچوں کا نام لے کے آواز لگائی تو میں نے دیکھا کہ 4 نوجوان بچے جن کے چہروں پہ نیکی کا نور تھا، بہت منور چہرے تھے، تقوی نظر آتا تھا ان کی زندگی میں، اتباع سنت نظر آتی تھی. وہ اس کے بیٹے تھے. وہ چاروں کے چاروں آگے وہ اپنی والدہ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور فکر مند تھے کہ والدہ کی سواری کہاں رہ گئی. والدہ کو ملے، سواری، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی بچوں کو یہ کہا کہ یہ جو شخص مجھے لے کے آیا ہے اس کو کھانا کھلا کے بھیجو. تو بچوں کے پاس کھانا تھا، انہوں نے فوراً دسترخوان لگایا اور انہوں نے مجھے کھانا کھلایا. میں کھانا کھا کے اٹھنے لگا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو عورت نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، جب سے یہ عورت مجھے ملی ہے تب سے ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہی پڑھ کے جواب دیتی ہے، ہر بات کا جواب قرآن کے الفاظ سے دیتی ہے.
تو میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری والدہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری یہ والدہ قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے اس کے منہ سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا۔ اب اگر سوچئے کہ اس امت میں ایسی عورتیں بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گی کہ 20 سال تک ان کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا، تو وہاں اگر آج کی بچیاں ذرا سی بات میں کسی پہ تہمت ہے، غیبت ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، الزام تراشی ہے، لایانی باتیں ہیں، ہم اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کر سکیں گے؟ تو اس لیے ہم ہر وقت فکر مند رہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو، بات نہ ہو کہ گناہ لکھنے والے فرشتے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو لکھ سکیں۔ 5واں غم یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت غفلت میں نہ پکڑ لے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان جو اعمال کرتا ہے تو نیکی کا اثر بھی موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی موت کے وقت ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ پڑھنے سے محرومی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زنا کا گناہ ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر جو بندہ زنا سے توبہ نہ کرے، موت کے وقت اس کی زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا۔ تم دیکھو گے ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ تو اپنے ایمان کی تو بڑی فکر کرنی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے، موت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان کراچی میں تیسری منزل پہ کچھ کام کر رہا تھا، کھڑکی سے باہر نکل کے اللہ کی شان کے جو پاؤں پھسلا تو وہ نیچے ٹور روڈ کے اوپر آ کے گرا۔ اب تیسری منزل یعنی کہیں